ایک بہت بڑے آدمی کا گھر تھا، تو اس کے دروازے پہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک ضعیف آدمی آیا ہے اور آ کے لیٹا ہوا ہے. بڑا حلیہ سے لگ رہا تھا کہ بہت پریشان، کوئی مانگنے والا ہو سکتا ہے. انہوں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر ہی ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. تو اس سے کہا کیسے یہاں کیسے آ گئے، کیا ہو گیا؟ اس بیچارے نے اپنا درد بتایا، اپنی تکلیف بتائی. انہوں نے اس کا حال سنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بابو جی، اگر اسی دروازے پہ، اسی چوکھٹ پہ، اسی دہلیز کے باہر موت آ گئی تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ انہوں نے کہا اگر تمہاری موت یہاں پہ آ گئی تو پھر غم نہ کرو، میں تمہارے کفن کا انتظام کر دوں گا، قبر کھودنے کا انتظام کر دوں گا اور تمہیں آخری منزل تک پہنچا دوں گا. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا میں زندہ ہوں، ایک جوڑا کپڑا پہنا دیجئے تو کم سے کم بچی ہوئی زندگی سکون سے گزر جائے. میرے مرنے کے بعد یہ سب کرنے کی تیاری آپ کر رہے ہیں، زندگی میں بھی تو کم سے کم سوچئے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے پڑوس میں کسی کے بارے میں، کسی کو تکلیف میں سنتے ہیں تو نہیں جاتے، نہ دیکھنے جاتے ہیں، نہ مدد کرنے جاتے ہیں. اور پریشانی کے اس دور میں گزرتے ہوئے اس شخص کی جب موت آ جاتی ہے، اس کی خبر انتقال کی مسجد کی مائک سے اعلان ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جنازے میں شریک ہو کے قبرستان تک چلے جاتے ہیں. موت کا وقت تو مقرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کا انتظار کیوں کیا جائے کہ جب حدیں پار ہو جائیں گی تب اس کے پاس جایا جائے گا؟ یہ بات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی پہ بھی گزر سکتی ہے. ایک آپ کسی کی مدد کی سوچ رہے ہیں، آپ بھی کسی کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں. ایک بہت صاحب حیثیت شخص، بہت پیسے والا، دونوں ہاتھ سے پیسہ خرچ کرنے والا آدمی، ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا اس کا، اور اتنا حادثہ دردناک تھا کہ شکلیں بھی ٹھیک سے نہیں پہچانی جا رہی. لاوارث میت کمیٹی کے لوگوں نے آ کے اس شخص کی تدفین کی. 2-3 دن کے بعد جب کپڑوں سے اور کچھ اور چیزوں سے شناخت ہوئی تو پتہ چلا یہ شخص اس شہر کا سب سے بڑا پیسے والا تھا، جس کی تدفین اسی شہر کے لاوارث میت کمیٹی کے لوگوں نے کی تھی، گھر کے عزیز و اقارب بھی شریک. دل دہل جاتا ہے یہ بات. کوشش کیجیے زندگی کو بدلیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، فضل و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع اور اللہ کے ساتھ بہتر عبادتوں کا نظام، اس کی دعا کریں.